نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وبارک وسلم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بیس قرآنی وظائف کی طرف سے ہمارے تمام بہن بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج جو عمل میں آپ کو بتانے لگی ہوں وہ عمل نہایت مجرب اور بہت ہی طاقتور عمل ہے۔ یہ عمل ہر مقصد، ہر پریشانی اور ہر حاجت کے لیے ہے، غرض کہ آپ اس عمل کو ہر جائز مقصد کے لیے کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو عمل ہے یہ ہر مقصد، ہر پریشانی، ہر حاجت کے لیے ہے، غرض کہ آپ اس عمل کو ہر جائز مقصد کے لیے کر سکتے ہیں۔ اور آپ اگر بہت پریشان ہیں کہ آپ کا کوئی جائز مقصد پورا نہیں ہو رہا، یعنی آپ نے بہت کوشش کی، بہت محنت کی، بہت مشقت کی، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کا کوئی جائز مقصد ہے، ناجائز بھی نہیں ہے لیکن وہ جائز ہے اور وہ پورا بھی نہیں ہو رہا، تو آپ اس عمل کو کریں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس جائز مقصد میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہ آئے، بغیر کسی محنت اور مشقت کے اور تگ و دو کرنے کے بغیر آپ کا مقصد، آپ کی حاجت پوری ہو جائے، تو جب بھی انسان کوئی کام کرنا شروع کرے تو ظاہر سی بات ہے اس میں محنت بھی کرنی پڑتی ہے، مشقت بھی کرنی پڑتی ہے، اور محنت بھی کرنی پڑے گی اور مشقت بھی کرنی پڑے گی، کیونکہ بغیر محنت اور مشقت کے وہ کام کیسے حل ہو سکتا ہے۔ ہاتھ پاؤں تو ظاہر ہے مارنے ہی پڑیں گے۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کام چھوٹا سا ہوتا ہے، یعنی بہت معمولی کام ہوتا ہے، تو اس کام کے پیچھے ہم کتنے دن پڑے رہتے ہیں کہ یا اللہ کہ کسی طریقے یہ کام تکمیل تک پہنچ جائے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کام نہیں ہو پاتا اور وہ کام جو ہے وہ اپنی منزل تک نہیں پہنچ پاتا، اور آخرکار ہم تھک ہار کر وہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اور انسان سوچتا ہے کہ اتنا بڑا کام نہیں تھا، لیکن میں لوگوں کی منتیں کر کے تھک گیا ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ کام نہیں ہو رہا، کیونکہ ہر کام آپ کو پتہ ہے کہ ہر کام جو ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اگر اللہ کا حکم نہ ہو تو کوئی کام جو ہے وہ پورا ہو بھی نہیں سکتا، اور آگے سے اس کا وسیلہ بھی نہیں بن سکتا، اس کے لیے کوئی رستہ بھی نہیں بن سکتا، اور اس کے لیے کوئی آسانی بھی نہیں پیدا ہو سکتی، اس لیے کہ جب وہ اللہ کو منظور نہیں تھا تو وہ کام کیسے تکمیل تک پہنچ سکتا تھا۔ تو ہم کیوں لوگوں کی منتیں کریں، کیوں ہم لوگوں کے آگے جھکیں، ہم اپنے رب کے آگے کیوں نہ جھکیں، اس سے کیوں نہ مانگے، وہی ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا مالک ہے، وہی ہمارا رازق ہے، اور ہم اپنے رب سے کیوں نہ رجوع کریں۔ ہم اپنے رب سے جب ہم تکلیف اور مشقت میں ہوتے ہیں تو ہم لوگوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، حالانکہ ہمیں چاہیے کہ جو ہمارا رازق ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہم اس سے رجوع کیوں نہ کریں، نمازیں پڑھیں، تسبیحات کریں، وظائف کریں، نوافل پڑھیں، اور اپنے رب کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلیں، اپنے خالق کو خوش کریں، اپنے مالک کو خوش کریں۔ تو ہم عارضی لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، دنیا کے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ہم کتنی محنت کرتے ہیں کہ کوئی ہماری کسی بات سے خوش ہو جائے، یا ہم کسی کو پسند کرتے ہیں تو ہم ہر وقت اسی کام میں لگے رہتے ہیں کہ کسی طریقے ہم جس کو پسند کرتے ہیں وہ ہم سے خوش رہے، کبھی وہ ناراض نہ ہو، کبھی اس کو ہماری کوئی بات بری نہ لگے۔ جیسا کہ آپ کسی دفتر میں کام کرتے ہیں تو اپنے باس کو خوش کرنے کے لیے کیا کیا ہم جتن نہیں کرتے، اور جب آپ کا باس خوش ہو جاتا ہے تو آپ کو ترقی مل جاتی ہے، یعنی وہ باس خوشی کی، وہ دیکھتا ہے کہ یہ بندہ میرا اتنا قابل ہے، اتنا کام کرنے والا ہے، تو وہ اس کو ترقی مل جاتی ہے، حالانکہ وہ ترقی عارضی ہوتی ہے۔ تو ہم اس عارضی ترقی پر کتنے خوش ہوتے ہیں، تو کیوں نہ ہم اپنے پرماننٹ باس کو کیوں نہ خوش کریں۔ تو پرماننٹ باس ہمارا کون ہے؟ اللہ رب العزت۔ اللہ رب العزت ہمارا پرماننٹ باس ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہمیں روزی دیتا ہے، جو ہماری خوشیاں اور غمی جو ہمیں دیتا ہے، ہم اس کو خوش کیوں نہ کریں۔
اور ہم عارضی خوشی پر اتنے خوش ہوتے ہیں جب ہم اپنے پرماننٹ باس کو خوش کریں گے تو ہمیں عارضی نہیں بلکہ مستقل طور پر ترقی مل جائے گی، دنیا کی ترقی میں بھی اور آخرت کی ترقی بھی ہمیں مل جائے گی۔ جیسا کہ آپ کو پتا ہوگا جب ہم پر تکلیف آتی ہے، مصیبت آتی ہے تو ہم بے شک پہلے دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں، ہمیں اس ٹائم اپنا رب یاد نہیں ہوتا بلکہ ہم دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ لیکن جب ہم پیچھے بھاگ کے دیکھتے ہیں کہ ہمارا کام نہیں ہو رہا یا ہمیں مصیبت سے چھٹکارا نہیں مل رہا، ہمیں پریشانی سے چھٹکارا نہیں مل رہا، تو جب ہم تھک جاتے ہیں تو ہم اپنے رب کی طرف رجوع کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ہم کیوں نہ اپنے رب کی طرف رجوع کریں جو اصل مالک ہے، اصل خالق ہے، کیونکہ جو تکلیف ہمیں دیتا ہے، تکلیف اگر ہمیں دنیا میں کوئی پہنچتی ہے تو وہ اللہ رب العزت کی طرف سے پہنچتی ہے۔ اگر کوئی آسانی ملتی ہے یا ہماری مشکلات ختم ہو جاتی ہیں تو وہ ہمارے رب کی طرف سے ہمارے سے دور کر دی جاتی ہیں، اور وہی ہمارا رب ہے، اور وہ اگر تکلیف پہنچاتا ہے تو وہی اس کو دور کرنے پر بھی قادر ہے، چاہے مصیبت ہو، تکلیف ہو، چھوٹی مصیبت ہو یا بڑی مصیبت ہو، اس کا حل صرف اور صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو آج کا جو عمل ہے وہ میں آپ کو بتانے لگی ہوں۔ جب بھی آپ مصیبت میں ہو، تکلیف میں ہو، یا آپ کا کوئی بھی کام ایسا ہو جو نہ ہو رہا ہو، کوئی مقصد ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی حاجت ہو یا کوئی جائز مقصد ہو جو آپ جس کے لیے آپ تگ و دو کر کے تھک گئے ہوں لیکن اس کے باوجود وہ تکمیل کو نہ پہنچ رہا ہو، تو اس کے لیے آج جو عمل میں آپ کو بتاؤں گی وہ اس کے لیے، اس مقصد کے لیے عمل ہے۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے، کوشش کریں کہ 5 وقت کی نماز پڑھیں، اور یہ جو عمل میں آپ کو بتاؤں گی آپ نے اس کو مستقل جاری رکھنا ہے جب تک آپ اس مقصد میں کامیاب نہیں ہو جاتے، بلکہ وظائف کو زندگی کا معمول بنا لیں کہ جب بھی کیونکہ وظائف جب آپ کریں گے، ایک تو آپ کو اپنے رب سے امید ہوگی کہ جب تک میں اپنے رب سے وظائف کر کے مانگتا رہوں گا میرا رب مجھے عطا کرتا رہے گا، آپ کو اپنے رب پر کامل یقین رہے گا اور آپ دنیا کے پیچھے نہیں بھاگیں گے، بلکہ جب بھی آپ کو مصیبت اور تکلیف آئے گی آپ اپنے رب کو یاد کریں گے تسبیحات کے ذریعے، نوافل کے ذریعے، وظائف کے ذریعے۔ تو آج کا جو عمل ہے وہ بھی اسی مقاصد کے لیے ہے، یعنی ہر مقصد کے لیے ہے، ہر تکلیف کے لیے ہے، ہر غم پریشانی کے لیے ہے، ہر جائز مقصد کے لیے ہے، ہر ایسے رکے ہوئے کام کے لیے ہے جو تکمیل نہیں ہو رہا۔ تو عمل یہ ہے کہ آپ نے عشاء کی نماز کے بعد تنہائی میں بیٹھ جانا ہے، یعنی کوشش کریں کہ آپ عمل کے دوران بولا نہ کریں۔ تو یہ جو عمل ہے یہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 129 ہے۔ اس کو آپ نے عشاء کی نماز سے جب آپ فارغ ہو جائیں گے تو عشاء کی نماز کے بعد آپ نے اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور اول آخر جب آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں گے تو اسی جگہ بیٹھ کر آپ نے اس عمل کو 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 129 ہے، اس کو آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ وہ کون سی ہے؟ حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، یہ ہے، یہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 129 ہے۔ آیت میں دوبارہ آپ کو ریپیٹ کرتی ہوں، حسبی اللہ، کافی ہے مجھے اللہ تعالیٰ، لا الہ، نہیں کوئی معبود، الا ہوا، مگر وہی، یعنی وہی سے مراد اللہ رب العزت، علیہ توکلت، میں نے توکل کیا اسی پر، وہو رب العرش العظیم، اور وہ رب عرش عظیم کا مالک ہے، عرش عظیم کا رب ہے، یعنی مجھے میرا رب ہی کافی ہے، اس کے سوا میرا کوئی معبود نہیں ہے، وہی معبود برحق ہے اور میں اسی پر توکل کرتا ہوں، اور وہی رب عرش عظیم کا رب ہے۔ تو اس کا ترجمہ میں نے آپ کو بتا دیا، جب آپ ترجمے پر دھیان کر کے وظائف کو کریں گے تو دیکھیے گا آپ کا اللہ کی طرف دھیان بھی رہے گا اور آپ مقصد پر بھی دھیان رکھیں گے، اور آپ جو ہے آپ کو وہ ایک دلی سکون اور اطمینان رہے گا کہ آپ اللہ اپنے رب سے مانگ رہے ہیں۔
تو یہ جو آیت سورۃ توبہ کی آیت نمبر 129 ہے، آپ نے عشاء کی نماز کے بعد اس کو اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، پھر 313 مرتبہ آپ نے اس آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے، حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے اور آپ نے اس عمل کو مستقل جاری رکھنا ہے جب تک آپ کا مقصد پورا نہیں ہو جاتا، جب تک آپ کے مسائل ختم نہیں ہو جاتی، اور اپنے رب سے آخر میں دعا کرنی ہے۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ اس ویڈیو کو خود بھی دھیان اور توجہ سے سنو گے اور آگے بھی لوگوں کو فارورڈ کریں گے تاکہ اور بھی لوگ جو ہے اس عمل سے مستفید ہو سکیں اور بھی لوگوں کی پریشانیاں اور پریشانیاں ختم ہو سکیں۔ اور وہ ایک تو آپ جب کسی کو کوئی ویڈیو شیئر کرتے ہیں تو لوگ اس سے ظاہر ہے اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اس کو سنتے ہیں، پھر اس کا اجر آپ کو بھی ملتا ہے اور ویڈیو بنانے والوں کو بھی ملتا ہے۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ اس کو خود بھی سنیں گے اچھے طریقے سے تاکہ آپ ویڈیو سے مکمل مستفید ہو سکیں اور آگے بھی لوگوں کو فارورڈ کریں گے تاکہ اور بھی لوگ جو ہے اس عمل کو کریں اور ان کی زندگیاں جو ہیں وہ زندگیوں میں آسانی پیدا ہو جائے اور ان کے مقاصد بھی حل ہو جائیں۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔